أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة دائمة على أعداء الله وعلى أعداء رسوله وعلى أعداء أهل بيته الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنا لنا للآخرة والأولى. آج اس عشرہ مبارکہ کی آخری مجلس ہے جو صبح مسجد میں منعقد ہو رہی ہے. قرآن مجید میں خدا رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے پاس آخرت کا بھی اختیار ہے اور اول کا بھی اختیار. خدا رب العالمین نے دنیا میں مختلف طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا. کچھ ایسی مخلوقات بھی جن کے اندر جان اور روح نہیں پائی جاتی. کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کے اندر جان اور روح تو پائی جاتی ہے لیکن عقل و شعور اس درجے کا نہیں ہے جو ایک اشرف المخلوقات میں ہونا چاہیے. اور ایک قسم مخلوق کی انسان کی شکل میں پیدا کی جس کو عقل اور شعور عطا کیا. لیکن اس دنیا میں کیونکہ خدا رب العالمین نے آزمائش کا ایک دسترخوان بچھایا اور آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ جس طرف انسان بڑھ رہا ہے اس کے سامنے کچھ رکاوٹیں آئیں، کچھ دشواریاں آئیں، کچھ مشکلات آئیں، تاکہ اگر اس کے اندر وہ صلاحیت اور لیاقت ہے وہ ان دشواریوں اور پریشانیوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کر سکے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی مخلوقات دنیا میں جاندار کی شکل میں پائی جاتی ہیں ان سب کے بچے جو پہلے دنیا میں آتے ہیں تو انہیں اپنے ماں باپ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ایک مرغی کا بچہ انڈے سے نکلے گا تو فوراً چلنا شروع کر دے گا، اپنا دانا کو کھانا شروع کر دے گا. اس کو نہ بچھونے کی ضرورت ہے، نہ گدے کی ضرورت ہے، نہ کسی پکوان کی ضرورت ہے، نہ کسی گھٹی کی ضرورت ہے.
یہ بچہ جو انڈے سے نکلا ہے فوراً یہ اپنی زندگی کا آغاز کرنے لگتا ہے. چڑیوں کے پرندوں کے بچے ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. کچھ لوگ جانوروں کو کچھ حد تک اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا میں سب سے کمزور، سب سے ضعیف، سب سے ناتواں جو مخلوق ہے جو اس دنیا میں آتی ہے وہ انسان کی شکل میں آتی ہے. یہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اختیار میں، اس کی طاقت میں، اس کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ ایک لقمہ بھی یا ایک قطرہ بھی پانی کا اپنے منہ میں خود لے سکے. سب سے کمزور، جبکہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اشرف المخلوقات کر رہا ہوں. تو یہ الہی منطق ہے کہ جس کو ہمیں سب سے زیادہ کمال تک پہنچانا ہے اس کو سب سے کمزور بنا کے ہم دنیا میں پیش کریں گے تاکہ یہ اپنی صلاحیتوں سے اور دنیا کے امکانات اور وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کو کیوں فوراً ہی وہ طاقت عطا کرتی اور انسان کے بچے کو کیوں وہ طاقت عطا کی؟ کیونکہ دوسرے جانوروں کو خداوند عالم نے اجتماعیت کی نعمت سے نہیں نوازا. تب آپ جانور ہیں کہ خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت میں سے میں انسانوں کو ہی دے سکتا ہوں بلکہ جانوروں میں بھی میں یہ فصلہ پیدا کر سکتا ہوں. لہٰذا اس نے چیونٹیوں کو، شہد کی مکھیوں کو اور دوسرے بعض جانور ایسے ہیں جن کو گروہ میں وہ کر دیا. لیکن ان کے یہاں وہ نظام، وہ سسٹم، وہ رشتے داریاں، وہ جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے اس کا کہیں تصور نہیں پایا جاتا. چونکہ خداوند عالم کو انسان کو ایک اجتماعی شکل دینی تھی، ایک اجتماعی مخلوق بنانی تھی، لہذا اس نے شروع سے ہی اسے کئی لوگوں سے وابستہ کرا دیا. یہ اپنی ماں کا محتاج ہے، یہ اپنے باپ کا محتاج ہے، یہ اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کا محتاج ہے. جتنا یہ محتاج ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کمزوری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرے کی تقویت کا محتاج ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتا اور اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا، نہ اس کے ماں سے کوئی رابطہ ہوتا، نہ کوئی باپ سے رابطہ ہوتا، نہ بہن ہوتی اس کی، نہ کوئی باپ ہوتا. وہ اپنی زندگی کا آغاز کر لیتا. انسان پھر اجتماعی جو معاشرہ تشکیل دیتا ہے اس کا کہیں نام و نمود نہ ہوتا. تو خداوند عالم نے انسان کو کمزور خلق کیا تاکہ یہ معاشرے کی تشکیل دے سکے. اور جب معاشرے کی تشکیل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ چونکہ کچھ پریشانیاں آئیں گی، کچھ دشواریاں آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ مشکلات آئیں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہدایت کرنے والا ہو. لہذا خداوند عالم نے جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ ذمہ داری ہم نے کسی کو نہیں دی ہے، کیونکہ اگر ہم کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے تو جس طریقے سے وہ غذائی اشیاء پر قابل ہو جاتا ہے، پھر راشن کارڈ بانٹنے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے پھر یہ ہدایت کے لیے بھی اسی طریقے کا معاملہ پیش آتا ہے. لہٰذا ہدایت کی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لی ہے. کس طریقے سے لی ہے کہ اس نے پہلا انسان جو دنیا میں خلق کیا وہ رہنما بنا کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ راستہ دیکھنے والے تو تھے، ہدایت پانے والے تو تھے، لیکن کوئی ہدایت دینے والا، کیونکہ ذمہ داری خدا کی ہے. اب خدا کے کاموں میں کوئی اعتراض گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لہذا اس نے پہلا انسان جو خلق کیا وہ رہنما بنا کر دے گا حضرت آدم سے. اور اس کے بعد دنیا میں پیدا ہو جائے اور وہ بے ہدایت رہ جائے تو آخر تک بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان رہے اور رہنما نہ ہو. لہذا ہماری سب سے بڑی دلیل جو امام زمانہ صلی اللہ وجود پر ہے وہ یہی ہے، یہی آیت ہے
کہ ان علینا للہدیٰ، ہدایت کی ذمہ داری خدا عالم نے لی ہے. جب پہلے مرحلے میں اس نے کسی کو بغیر رہنمائی کے نہیں بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، تو آخر میں کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس کی طرف خدا تعالیٰ نے خود اشارہ کر دیا کہ اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے پاس آخرت کا بھی اختیار ہے، بلکہ آخرت کو مقدم کیا. خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس اول کا بھی اختیار ہے اور آخر کا بھی ہے؟ نہیں. جو شبہات انسان کے ذہن میں پیدا ہو کہ آخر میں کیا ہوگا، تو خدا تعالیٰ نے کہا نہیں، آخر کا اختیار بھی میرے پاس ہے جیسا کہ پہلے اختیار تھا. لہذا امام ہمارا موجود ہے، رہنما ہمارا موجود. اب ظاہر سی بات ہے ہدایات کی خدا تعالیٰ نے دو طریقے کی رکھی. ایک ہدایت کو اصطلاح میں ہم تکوینی ہدایت کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ان کو سیکھ جاتا ہے. انسان کو سانس لینا ہے، وہ خود بخود جیسی ہی دنیا میں آئے گا سانس لینا وہ سیکھ جائے گا. خود بخود پہلی ہی جو اس کی برخورد ہوگی اس ایٹماسفیئر سے، تو اس میں سانس لینا سیکھ جائے گا. خود بخود انسان کا جسم نشو و نما پاتا رہے گا. جو اس کی زندگی کے تقاضے ہیں، اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو کسی بھی جاندار کا جسم نشو و نما خود بخود پاتا رہے گا. یعنی ایک بچہ ہے، وہ جوان ہوگا، جوانی سے بڑھاپے کی طرف خود بخود روانہ ہوگا. اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے. دیر اور جلدی ہو سکتی ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ دوائیں، کچھ ایسی چیزیں، غذائیں ایسی ہوں جو انسان کو بچپنے کی حد میں زیادہ دیر رکھ لے، یا جلدی سے بچپنے کو آگے بڑھا دے. جوانی کو زیادہ دیر باقی رکھے یا جوانی کو جلدی ختم کر دے. یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ بچہ ہی رہے. نہیں، یہ تکوینی ہدایت ہے، تکوینی نظام ہے کہ یہ انسان خود بخود آگے بڑھتا ہے. بچہ ہے، بچپن گزرے گا، جوانی آئے گی، جوانی سے پھر بڑھاپا آئے گا، اور اس کے بعد جو روز معین ہے اس وقت کو خدا کے پاس بلا دیا جائے. یہ ایک طرح کی ہدایت. اس میں کسی کا کوئی اختیار زیادہ نہیں چلتا. اگر چلتا ہے تو بے اذن اللہ چلتا ہے. اگر خدا چاہے کسی کو اجازت دے دے تو وہاں پہ یہ مرحلہ حل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے خدا عالم کسی کو اجازت دے دے اور وہ اتنی لمبی عمر اس کی ہو کہ دنیا تعجب کرنے لگے. اتنی لمبی عمر عطا کر دے، اتنی جوانی عطا کر دے کہ دنیا تعجب کرنے لگے، جیسے کہ ہمارے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صرف امام زمانہ کے لیے نہیں ہے بلکہ حضرت خضر زندہ ہے. عجیب بات ہے، بعض لوگ امام کی اس طولانی عمر پر اعتراض کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا. اور جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے بھائی یہ ایسا کیوں ہو گیا، تو میرے شیطان نے بہکا دیا. یعنی شیطان کی حیات کے قائل ہے، رحمان کے نمائندے کی حیات کے قائل نہیں ہے. شیطانی مزاج دیکھیے کتنا ہم گئے کہ شیطان کی حیات ابدی سے سمجھیں کہ شروع سے ہے اور جب تک انسانیت رہے گی تب تک وہ رہے گا. اتنی طولانی عمر کے قائل ہیں اور امام کی 1000-1200 سال کی عمر کے قائل نہیں. یہ خدا تعالیٰ نے مثالیں دنیا میں پیش کرتی ہیں. اس کے بعد قرآن میں موجود ہے جناب یونس جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو خدا عالم نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اے یونس اگر تم تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتے تو میں قیامت تک تمہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اگر تم تسبیح گزاروں میں نہ ہوتے، یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ بہت سی مشکلات اور بہت سی زنجیروں سے رہائی تسبیح کی وجہ سے مل سکتی ہے. اگر انسان تسبیح گزاروں میں ہو تو بہت سی مشکلات سے آزادی مل
یونس اگر تم تسبیح گزاروں میں نہ ہوتے تو میں تمہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. پیٹ میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہضم ہو جاتے, اگر ان کی کھال ختم ہو جاتی ہے, اگر ان کا جسم گل سڑ جاتا تو یہ رکھنے کے معنی میں نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس اپنی پوری انسانی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں زندگی گزارتے. یہ تسبیح کرنے کا نتیجہ ہے. یعنی یہ زندگی خداوند عالم وعدہ کر رہا ہے. جب خداوند عالم وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ایک انسان کو ایسی زندگی دے سکتے ہیں تو پھر ایمان کو اگر اس نے اتنی زندگی دی ہے تو پھر تعجب کی کیا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ایک ہدایت تو یہ ہوتی ہے جو تکوینی ہوتی ہے, دوسری ہدایت تشریعی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو علم کی ضرورت ہے. اب علم جب تک وہ حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ عالم نہیں بن سکتا. جس شعبے میں, جس میدان میں, جس جگہ بھی اس کو علم کی ضرورت ہے اس علم کو اسے آگے بڑھ کر حاصل کرنا پڑے گا, اس کو کوشش کرنی پڑے گی. جب وہ چیزیں وہ خود آگے بڑھ کر حاصل کرے گا تب اس کو ملے گی, ورنہ وہ نہیں مل سکتا. ہاں خداوند عالم میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ خداوند عالم نے جو بھی قانون بنائے ہیں اس کا استثناء ضرور رکھا ہے, ایکسپشنز ہیں اس کے. وہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ خدا ویسا تو کر ہی نہیں سکتا تھا. لہذا ایک قانون بنایا, کلی قانون, جو عام طور سے وہی قانون ہے, لیکن کچھ چیزیں اس میں سے ہٹا کر نمونے پیش کر دیے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میں دوسری طریقے سے خلق کرنا جانتا ہی نہیں ہوں, یا میری قبضہ قدرت میں ایسی چیز نہیں ہے. نہیں, اس کو وہ بنا کر پیش کر دیتا ہے. لہذا بہت سی ایسی اس نے شخصیات پیدا کی جو پیدا ہوتے ہی جب رسول کی آغوش میں آئے تو قرآن بھی پڑھا, توریت بھی پڑھی, زبور کی بھی تلاوت کی, انجیل کی بھی تلاوت کی, تاکہ بتا دیا کہ بغیر پڑھے بھی علم حاصل ہو سکتا ہے, لیکن کب, جب میری مرضی خریدنے والا اس سے پہلے کی مجالس میں علماء نے آپ سے کافی نعرے لگوا لیے ہیں, لہٰذا میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا, صرف سلوات کی زحمت تو یہ ہدایت جو ہے وہ تشریعی ہدایت ہوتی ہے کہ جب انسان خود اس میدان میں آگے بڑھے, اور یہی وہ مرحلہ ہے جو آج کے مسلمان کی ضرورت ہے. اس ہدایت کو, اس مقام اور منزلت کو انسان کو حاصل کرنا ہے. آج دنیا میں مسلمان, اب دنیا کو اگر آپ چھوڑ دیں تو کم سے کم ہندوستان کیا تھا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے زیادہ نہیں جانتا, لیکن ہندوستان کی حد تک مسلمان کی امیج بہت زیادہ اچھی نہیں. اگرچہ ابھی جو ترقی یافتہ کارہائے نمایاں انجام پا رہے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کی شرکت ہے. ابھی چندریان 3 جو گیا تو اس میں اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہے, اسلام کے ماننے والے بھی ہیں, اور دوسرے مذاہب کے ہندوستانی بھی اس میں موجود ہیں. یہ ایک افتخار ہے, لیکن یہ افتخار میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خداوند عالم نے قانون بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے, لیکن کچھ نمونے اس نے الگ سے پیدا کیے ہیں تاکہ کوئی یہ احساس نہ کر سکے کہ خدا ایسا کر نہیں سکتا. خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بریکٹ دے کر بات کرتا کروں کہ جب شروع میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ کیوں پیش آیا. میں خدا کو کچھ دکھانا تھا تو جیسے قرآن نازل کر دیا پیغمبر پر, وہ وہاں کی معلومات فراہم کر دیتا, وہاں لے جانے کی کیا ضرورت. یہ واقعہ اسلام میں آیا ہی کیوں. لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ واقعہ اگر نہ ہوتا تو
تو دوسرے یہ کہتے کہ بھائی تم تو زمین ہی پر تھے. لیکن قرآن نے اللہ نے پہلے اہتمام کیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ خداوند عالم ہے جو مسجد اقصی سے اسے لے جاتا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاتا ہے اور وہاں سے معراج پہ لے جاتا ہے. اور ایک شاعر نے کوثر بیراجی میں جب چھوٹا تھا تھا میں نے یہ جہاں مصر سنے تھے کہ کوثر بیراجی اس وقت کہتے تھے کہ پہنچ کر چاند پر انسان بہت اترایا جاتا ہے, پہنچ کر چاند پر انسان بہت اترایا جاتا ہے, تصور چاند سے آگے بھی اس کا پایا جاتا ہے, تصور چاند سے آگے بھی اس کا پایا جاتا ہے, مگر انسان سبق سیکھے ابھی معراج کی شب سے, مگر انسان سبق سیکھے ابھی معراج کی شب سے, جہاں بندے کو بے قید سبق لے جائے گا. دنیا بھر کے سیٹلائٹ جاتے ہیں, ہندوستان کا بھی کہتے ہیں یہ چندریان 3 گیا لیکن 40 دن میں پہنچا اور چاند تک گیا. ابھی بہت آگے دنیا ہے, ابھی دنیا چاند پہ ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی بہت آگے ہے. ابھی انسان اندازہ ہی نہیں لگا پایا ہے کہ آخری چھوڑ جو ہے وہ ہے کہاں. اور خداوند عالم پیغمبر اکرم کو, اپنے حبیب کو بے قید سفر, یعنی کوئی وقت نہیں گزرا اس میں, 40 دن کا ٹائم نہیں لگا, 40 گھنٹے کا ٹائم نہیں لگا, 40 منٹ کا ٹائم نہیں لگا, 40 سیکنڈ کا ٹائم نہیں لگا, زنجیریں در ہلتی رہی, پانی بہتا رہا, رسول معراج پر گئے, پوری کائنات کا معائنہ کیا, جو ہدایات اللہ کو اپنے حبیب کے حوالے کرنی تھی وہ اللہ نے وہ کام انجام دیا. وہاں پر کسی کی آواز میں وہ ساری چیزیں پیغمبر کے پاس آ گئی, اس کے بعد وہ وہاں سے واپس بھی آ گئے, لیکن یہ زنجیریں در ہلتی رہی, ایک لمحہ بھی نہیں لگا. تو یہ جو قصے ہیں یہ تو دنیا کی ترقی ہے. اسلام میں جو یہ واقعات ہیں ان کو ملا کے دیکھیے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس درجے تک پہنچے, مسلمان اس درجے تک پہنچے جو اس کے پیغمبر پہنچ چکے ہیں. میں دوسری تقاریر میں اور دوسری مجالس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ خداوند عالم نے قرآن میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے میں نے تمہارے لیے اس کی تسخیر کر دی ہے. تسخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ پہ دے دیا. جیسے یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ وہاں چاند پر اس بھیجے ہوئے اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں, اسی طریقے سے خداوند عالم نے پوری ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, آسمان میں نہیں, آسمانوں میں, سماوات کا لفظ ہے, سماوات جمع کا صیغہ ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان سب کی تسخیر کر دی ہے, یعنی آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. آپ چاہیں تو سورج کو, لیکن کون, اگر یہ بھی وہی واقعات ہے, سورج کو پہچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خداوند عالم کو اور کائنات کی رسول اللہ کی نماز کو قضا نہیں کرنا تھا تو سورج کو اسی وقت روک دیتا, دن بڑھتا تھا, جب اٹھ جاتے تب سورج آگے بڑھ جاتا. لیکن نہیں, اشارہ کرو سورج پڑھ دے تاکہ آنے والی دنیا اگر کسی وقت سورج پر پہنچ جائے یا سورج کو ہلانے لگے تو وہ یہ نہ کہے یہ کام ہم نے ہی کیا ہے, یہ کام پہلے ہو چکا, مسلمان کر چکے, رہبر مسلمان اس کو انجام دے چکے. دنیا والوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے. آج چاند پر جا کر اگر انسان نے وہاں پر قدم ٹیک دیے ہیں تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا ایک
نبی ایسا تھا کہ جس نے اشارہ کیا تھا تو وہیں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. ہمارے تو جو سیٹلائٹ دیتے ہیں اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کو سن کے ہمارے ذہن میں, ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے چاند کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. اگر اس مرحلے پر ہم پہنچ جائیں گے تو ہم حقیقی مسلمان ہیں. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا ہندوستان کے مسلمان جاہل ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان جو ہے پسماندہ ہے. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کے پاس سوائے کھانے پینے کے اور کوئی کام نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں قرآنی مطالب اور نہج البلاغہ اور جو ہماری حدیثیں موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان چیزوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی کام ہوا, سائنس کی کوئی ایجاد نہیں ہمارے سامنے آئی, دوسرے دن ایک ہفتے پر بعد, مہینے پر بعد یہ آ جاتا ہے میسج کہ یہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا, اسلام میں تو پہلے سے موجود ہے, قرآن میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے. ارے تو قرآن میں موجود ہے تو اس کو لے کر آئیے نا. پہلے دنیا والے دیکھیں تو کہ آپ کے قرآن میں کیا ہے. جب دنیا والے یہ دیکھ لیں گے کہ قرآن میں اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر اس کو جلانے کی ہمت نہیں کریں گے, پھر اس کی توہین کوئی نہیں کرے گا. پھر کوئی ڈنمارک میں اور سویڈن میں قرآن کی توہین نہیں کی جائے گی. لیکن قرآن کے مطالب ہم نے پیش نہیں کیے. جیسا کہ آپ پہلے بھی سن چکے کہ جو زندوں کے لیے کتاب آئی تھی ہم نے اس کو کمروں میں پڑھنے کے لیے رکھ لیا. اور وہ بھی کتنی کم قیمت میں, آج قرآن کی قیمت دیکھے کہتے ہیں کہ وہ مدرسے میں قرآن پڑھوا دیجیے گا اور ہم تک کو بھجوا دیں گے. آدھا کلو چلے گی, یعنی قرآن کی تلاوت اور آدھا کلو, یعنی آپ کی نظر میں قرآن کی اہمیت ہے کیا, جس میں ایسے ایسے نسخے ہیں کہ آپ سورج کو پلٹا سکتے ہیں, آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, آپ ان فضاؤں سے نکل کر دوسرے آسمانوں میں جا سکتے ہیں. بھائی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر ہیں؟ 4تھے آسمان پر ہے نہیں ہے. تو اس کا مطلب 4تھا آسمان ہے, وہاں پر زندگی ہے, حضرت عیسیٰ زندگی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کے نبی ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, انہوں نے ایسے ہی تو نہیں اندھیرے میں لے جا کے ڈال دیا ہوگا کہ ہم بھٹکتے رہو. کچھ حالی موالی اصحاب, جاننے والے, رشتے دار, ناطے دار وہاں پہ رکھے ہوں گے نہیں رکھے ہوں گے. اس کا مطلب قرآن کے اس جملے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر ہیں, ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ 4تھا آسمان ہے کہاں, ہم جا کے حضرت عیسیٰ کی زندگی دیکھ کے آتے. جب اس ویژن کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے تب اصلی میں مسلمان کہلائیں گے. تب یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ علی والے ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین سے کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں, تب یہ بات کہی جائے. اور اسی لیے خداوند عالم نے ہدایت والوں کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاجی بنا کر بھیجا, بلکہ خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ چاہے ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہوں, مثالیں ہوں, یا تاریخ میں ہمارے اس طرح کے نام ہمارے پاس موجود ہوں یا نہ ہو, لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم و ہر فرقے کے لیے, ہر علاقے کے لیے حاجی بھیجا. لکل قوم, ہاں ہم نے ہر قوم کے لیے حاجی بھیجا. تو جب ہر قوم کے لیے حاجی بھیجا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے حاجی تھے. ہدایت کی ضرورت ہر انسان کو ہے, اور ہدایت کے لیے ایک آدمی بھی کافی نہیں ہوتا, بلکہ فقط نبی ہی کافی نہیں ہوتا. قرآن میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ حکم, یعنی خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائے فرعون کی ہدایت کیجیے, اس نے بغاوت کر رکھی ہے, سر اٹھا رکھا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ پروردگار میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے, میرا وزیر بنا دے. اور خداوند عالم نے جناب ہارون کو جناب موسیٰ کا جو ان کے بھائی تھے
ان کا نبی بنایا، وزیر بنایا، لیکن رسول کے زمانے تک آتے آتے یہ انقلاب آ گیا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے، ہمیں وزیر کی ضرورت نہیں۔ خود حضرت موسیٰ نبی ہے، یعنی نبوت بھی ایک وزیر کا انتظار کر رہی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ میرے لیے ساتھی دے۔ اب دعوت العشیرہ میں بھی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وزیر کو طلب کیا، وہ اسی لیے کیا کہ فقط اور فقط نبوت ہدایت کے لیے کام مکمل نہیں ہے، اسے ایک وزیر کی ضرورت ہے، لہذا دعوت العشیرہ سجائی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ آج جو میری حمایت کا اعلان کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرے بعد اور میرے ساتھ رہنے والا ہوگا، اور میں اسے دوست رکھتا ہوں گا اور میرا خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ایک ہادی کے لیے آئی۔ اب یہ پوری دنیا میں ہدایت کرنے والے ہیں، جہاں ہدایت ہو رہی ہے وہاں پہ گمراہ کرنے والے بھی موجود ہیں، اور انسان کی حیثیت اور شکل یہ ہے کہ یہ بڑی جلدی پھسل جاتا ہے۔ جو واقعات آپ آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں، نہج البلاغہ میں پورے کے پورے ویسے لکھے ہوئے کہ کس طریقے سے انسان چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کرتا ہے۔ آپ ایک سوال بھیجے تو میں مولا کائنات سے جواب چاہتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے، بڑی بڑی اونچائیوں سے پھسلے جا رہے ہیں اور اپنی بھی ذلت کا سبب بن رہے ہیں اور قوم کی ذلت کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 173 مولا کائنات سے متعلق ایک کتاب ہے، ان کے خطبوں کا مجموعہ ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ میں کتاب اس لیے لے کر آیا ہوں کہ سب لوگ اسی سے مصدقہ طور پر کہتے ہیں، سمجھ لیں کہ یہ چیز میں ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الغافلون، اے غافلو، غیر المغفول، تم غافل ہو لیکن تمہیں بھلایا نہیں گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس صحیح کر رہا ہوں، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ ایھا الغافلون، اے غافلو، غیر المغفول، تم سے کوئی غافل نہیں ہے، تم غافل ہو لیکن تم سے کوئی غافل نہیں ہے۔ غیر المغفور عنہم والتارکون المأخوذ منہم، اور راستہ چھوڑ دینے والے کہ جن کو خود کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یعنی تم غافل ہو لیکن تم سے غافل نہیں ہے، تم راستہ چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیا ہے معاملہ؟ ما یراکم عن اللہ ذاہبین، تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں، مجھے تعجب ہے جب میں تمہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اور دوسروں کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو۔ مان لیا، یعنی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے تعجب ہے، اراکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، عن اللہ ذاہبین، تم اللہ کے راستے سے بھاگ رہے ہو، وَإِلَىٰ غَيْرِهِ ذَاهِبِينَ، اور تم دوسروں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ، ایسا ہے جیسے تم اس اونٹ کی طرح ہو گئے ہو کہ أَرَاهَ بِهَا صَائِمٌ إِلَىٰ مَرْعَىٰ، کہ اسے چرواہا، اسے چرانے والا اسے ایک ہلاکت انگیز چراگاہ میں لیے جا رہا ہے۔ یہ جو نکل کے جا رہے ہیں نا، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، یہ سب کے سب ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے نام نہیں لیا کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، ہمارا کہنا نے نام نہیں لیا، تشبیہ دے دی کہ تم اس اونٹ کی طریقے سے ہو جسے ایک چرواہا لے کے جاتا ہے، کہاں پر؟ ایسی چراگاہ میں جہاں پر
تم کیا کرو گے؟ ہلاک ہو جاؤ. نوم اراح بها صائم الى مرا وبی ومشرب دبیل انما ہی کالمعطوفہ، اور انہیں ایک ہلاک کرنے والی چراگاہ کی طرف اور تباہ کرنے والے گھاٹ پر لے جا رہا ہے. اس حکم کی طرح کے حکم جو تمہیں لے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ ہیا کالمعروفۃ للمدع، جب انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اگر اس کے اندر انسانیت پائی جائے تو پہلے اسے کیا کرتا ہے؟ چارہ کھلاتا ہے. آپ جب قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو شاید اسے زندگی میں اتنے اچھے کھانے نہ ملے ہو کہ وہ 2-3 دن میں آپ کے یہاں مل جاتے ہیں. چنے ہیں، روٹی اور بہت سے لوگ مٹھائی کھلاتے ہیں، بہت سے لوگ دودھ پلاتے ہیں، سب کچھ کھلایا جاتا ہے. مولانا کہنا بڑی اچھی تجویز دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، یہ وہ تمہیں وہ ویسا جانور سمجھ رہے ہیں جو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. اس کو چارہ دیا جا رہا ہے. اگر تمہیں کوئی گوشت مل رہی ہے، اگر تمہیں کوئی مکان دیا جا رہا ہے اس طرف سے، تو یہ سمجھ لو یہ وہ چارہ ہے جو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو دیا جاتا ہے. وَهِيَ كَالْمَعْرُوفَةِ لِلْمُدَعِ وَلَا تَعْرِفُ مَاذَا يُرَادُ، اور تمہیں اس جانور کو کیا پتا ہوتا ہے کہ مجھے گائے کے لیے کھلایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں لا تعرف، تمہیں پتا نہیں ہوتا کہ ماذا یراد، اس کا ارادہ کیا ہے. وہ تمہیں کوئی اچھا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں لے جا کے تباہ کر دے گا. اذا احسن الیہا تحسب یومہا، جب وہ لوگ انہیں کوئی پوسٹ اور مقام دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی دن میری پوری زندگی ہے. یہ دن زیادہ رہنے والے نہیں ہوتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے منتری بنا دیا گیا تو اس کا مطلب میری پوری زندگی منتری اس میں گزرے گی. نہیں، منتری سے اس عہدے سے وہی پارٹی نیچے اتارنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتی ہے. دوسری پارٹیوں کو تو چھوڑ دیجئے، دوسرے حالات کو چھوڑ دیجئے، وہی پارٹی منتری پد سے نیچے اتارنے کے لیے اسے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک بیان انسانیت کا آپ دے دیجئے، دوسرے دن سے منتریت آپ کی ختم. ایک دن اپنی زمین کی آواز پہ لبیک کہہ دیجئے، آپ کا عہدہ ختم ہو جائے گا. جب تک ملوفہ و جانور بنے رہیں گے تب تک ہے وہ غذا آپ کے لیے، وہ چارہ آپ کے لیے. وہ چاہے نقوی ہو، چاہے زندگی ہو، چاہے کیا نام ہے آبدی ہو، مطلب کوئی نہیں ہے. خدا بات یہاں رہ کے پیدا کر دے خیال سے انہوں نے سنے میں یہ واقعات ہیں، وہ اسلام کو بدنام کر رہا وغیرہ، اپنا یہ ہے وہ، اس کو تو مار دینا چاہیے. ہوتا ہے نا جب نوجوانی میں کہتے ہیں جذباتی کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. نہیں، ایسے لوگوں کو مارا نہیں جاتا ہے، ایسے لوگوں کو باقی رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج میں ایک اور واقعی سی بریکٹ آؤٹ بولوں. ایک بہت بڑے دانشور تھے، استاد، اہلیہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ کہتے ہیں بہترین بات نہیں. ان کی اہلیہ ان کی پڑھائی کرتی تھی. دانشور تھے، عالم تھے اور سینکڑوں شاگرد تھے ان کے. ان کی اہلیہ، ان کی بیوی جو ہے، اہلیہ صاحب ہو جائے میں بیوی پہ آ رہا ہوں، ان کی بیوی جو ہے ان کی پڑھائی کرتی. شاگردوں کو اس کی خبر ملی. شاگردوں نے کہا کہ بھائی حضور ایسا ہے کہ ہماری بھی بیویاں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے دماغ ٹھکانے لگا دیں. ہم لوگ تو جا نہیں سکتے لیکن ہماری بیویوں کو بھیج دیں گے اور وہ جا کے ٹھکانے لگا دیں گے ان کا دماغ. تو کہا نہیں ایسا ہوتا. کیوں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مجھے پتا ہے کہ اللہ میرا امتحان اس کے ذریعے سے لے رہا ہے. ابھی مجھے پتا ہے کہ شیطان کی نمائندہ اس وقت یہ ہے. اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر مجھے پتا نہیں ہے کہ کہاں سے کون سا شیطان میرے لیے نکل جائے گا. اس لیے جو چہرے نمایاں ہو چکے ہیں ان کو مارنے والے کی ضرورت نہیں ہے.
ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ہدایات پہ چلنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کو باقی رکھیے، لیکن ان کو معاشرے میں عزت و مقام دیں۔ اگر ان کو معاشرے میں عزت و مقام دیا تو آپ بھی اس میں چلیں گے۔ یہ زیادہ عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ صرف جنہوں نے قتل کیا ہے وہی لعنت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ من سمعت بذلک ورضیت بہ، جس نے یہ واقعہ سنا کہ اہل بیت پر ظلم ہوا اور وہ اس پہ راضی رہا، خاموش رہا، وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اس زیارت کا عاشورہ آپ خود پڑھتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو حالات ہیں اس پر مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 173 میں بیان کر دیا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے مولا کا کہ اذا احسن الیہا تحسب یومہا دہرہا، وہ یہ سمجھ جب ان کے ساتھ کوئی نیکی کی جاتی ہے، کوئی اچھا ہے انعام ان کو دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ منصب دیا جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہی دہر ہے، یعنی پورا تو آخر تک ایسے چلے گا۔ ایسا ہے نہیں۔ وشیعہا امرہا، اور جو یہ کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں وہاں جا کر روٹیاں توڑتے ہیں، یہ جو ہے ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا رہا ہے، تو یہ اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رضا ہماری ہمیشہ چلتی رہے گی۔ واللہ لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجہ، ختم خدا کے ابھی اس زمانے کے حالات بیان کر رہے ہیں، اور آج بھی آپ کے سامنے بہت سی چیزیں مولا کائنات کی ہدایات میں واضح ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر میں چاہوں تو ہر ایک کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا لنک کہاں سے جڑا ہوا، مخرج کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کو جائے گا، اس کا بعد میں کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن تمہارے اندر اس کی اہلیت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن میں کیوں نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ تم میرے اندر گم ہو جاؤ گے اور رسول کی توہین کرو گے۔ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر میں نے وہ چیزیں بتا دی تمہیں کہ تمہاری آئندہ کی زندگی کیسی ہے، کہاں جاؤ گے، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کیا تمہارے ذہن میں گزر رہا ہے، کس سے تمہارا لنک ہے، کہاں سے رابطہ ہے، کہاں سے کتنے ڈالر مل رہے ہیں، کہاں سے کتنے تمہارا وظیفہ آ رہا ہے، یہ سب مجھے پتا ہے، لیکن یہ میں بتا نہیں سکتا تمہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیکن اخاف ان تکفر وانی وفی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر تم گم ہو جاؤ گے اور رسول کی توہین کرنے لگو گے۔ خیال اب یہ اخباریوں اور ملنگیوں کے لیے ہے کہ اگر میں نے اپنی حقیقتیں تمہیں بتا دی تو تمہارے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ تم انہیں برداشت کر سکو، تم مجھے رسول سے پھر بڑھا دو گے، رسول کا انکار کرنے لگو گے۔ یہ مولا کو سب ساری چیزیں پتا تھی، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آگاہ ہو جاؤ، یہ میں اپنے خاص دوستوں کو ضرور بتاؤں گا۔ سلمان آئیں گے تو میں بتاؤں گا، ابو ذر آئیں گے تو بتاؤں گا، مالک اشتر آئیں گے تو بتاؤں گا، لیکن تمہارے سامنے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر وہ ظرف آمادہ ہے، جس کی نگاہیں اس منزل تک پہنچ چکی ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کیا ہے اور میں کیا ہوں اور خدا کیا ہے، ان کے سامنے میں اس وقت تذکرہ کروں گا۔ لیکن تمہارے سامنے سے تو یہ ہدایت کا سلسلہ ہے، یہ ہدایت کا مینارہ ہے تو خداوند عالم نے قائم کیا ہے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے کیا کہ دو طرح کی ہدایتیں خلاصہ کرنے جو لوگ بعد میں آئے ہیں، تو یہاں پہ ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس کے 3 یا 4 حصے ہیں کم سے کم پارٹ میں۔ ایک مرثیہ ہوتا ہے،
ایک مجلس ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ نوحہ اور ماتم ہوتا ہے، ایک زیارت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی پانچواں جو پیشوانی ہو جاتی ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں. اب اگر انسان کسی مجلس میں جا رہا ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ اس دن وہ کتنے حصوں میں گیا ہے، اس دن وہ کتنے حصوں میں گیا ہے. مرثیہ بھی ہے، مرثیہ والوں کی واقعی پڑھنے والوں کا بہت بڑا ایثار ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. آج کی دنیا میں جہاں پر ایک ایک فوٹو جو ہے بہت اہم ہوتا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں شہرت کے اس بلندی پر پہنچ جاؤں. یہ مرثیہ خاں آتے ہیں، اور جب کوئی نہیں ہوتا سوائے ملائکہ اور اہل بیت کے، اگر جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس وقت یہ بیٹھ کر سب کو آمادہ کرتے ہیں. جب سب آ جاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سجی سجائی محفل یہ حاصل کریں، لیکن یہ ذاکر کے حوالے کا یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ بہت بڑا جذبہ ہے اظہار کا. اور جو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل بیت کے ہی مجالس سے سیکھا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی شرکت ضروری ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں بہت ہی ویسا ہے، جذباتی مسئلہ ہے. فرض کیجیے کسی کے یہاں کوئی موت ہو گئی ہے اور آپ اس کے یہاں جائیں اور دیکھیں کہ یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہیں پہ آپ کہیں گے یہاں بڑی مصروفیت ہے، کوئی نہیں کیا ہوتے. یہاں بھی جب مجلس ہوتی ہے تو جناب سیدہ آتی ہے، اہل بیت کے جانے والے آتے ہیں، اہل بیت کے افراد آتے ہیں. اب اگر کوئی انسان نہیں ہے وہاں پر تو جو پہلا شخص آتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ امام حسین کو ہونے کے لیے سیدہ آئی ہیں، لیکن یہاں ان کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں. یہ ضروری ہے. ہدایت کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت 2 طرح کی ہے، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے. تشریعی ہدایات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود میدان میں آگے بڑھنا پڑتا ہے. کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی رہنما ہونا چاہیے، جس کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. اس کے علاوہ بھی دوسرے نمائندے خداوند عالم نے بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، تاکہ انسان جو ہے ہدایت کے راستے میں کہیں بنبست پہ نہ پہنچے، اس کا راستہ کھلا ہے. ہماری طرف سے جو اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ان علینا الہدیٰ کی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وہ ہدایت کی ذمہ داری پورے طریقے سے ادا ہو جائے، یہ اس میں اہتمام کیا ہے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں، وہاں پر انسان آزمایا جاتا ہے. اور یہ آزمائشیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر انسان 2 صفوں میں بڑھ جاتا ہے، 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. کچھ لوگ وہ نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، وہ ہدایتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. تاریخ میں بھی ایک ایسا واقعہ آیا جہاں پہ یہ چیز بہت ہی صاف اور شفاف طریقے سے دنیا والوں کے سامنے رہی، اور وہ واقعہ ہے کربلا کا. کربلا کا واقعہ انسانی ہدایت کے لیے بہترین واقعہ. جس زاویے سے کربلا کے واقعے کو دیکھا جائے ہدایت کا بہترین نمونہ نظر آئے. اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر اس وقت کا سب سے بڑا عالم دانشور امام حسین علیہ السلام کی شکل میں، اور ہو سکتا تھا کوئی امام حسین کی علمی شخصیت سے اس عنوان سے کہ وہ تو امام تھے غافل رہ جاتا. تو امام نے ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر، اور وہ کیا لکھا؟ وہاں یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ حبیب ابن مظاہر تم چلے آؤ. نے لکھا کہ ان حسین ابن علی الى رجل فقیہ. کس کے لیے خط لکھ رہا ہوں؟ فقیہ کے لیے، عالم کے لیے. عالم کو بلا رہا ہوں، جاہلوں کو نہیں. جناب زینب نے جب سوال کیا تھا کہ اے میرے والد، کوئی آپ کا بھی چاہنے والا ہے، فوج کی فوجیں آ رہی ہیں، برابر فوجیں آ رہی ہیں،
آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے جو آپ کی نصرت کے لیے آ جائے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب بن ظاہر وہاں پہ رجل الفقیہ کا خطاب کیا تھا. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنے پاس کسی مشکل میں گر جاؤ, تمہیں نصرت کی ضرورت ہو, تمہیں مدد کی ضرورت ہو, تو جاہلوں سے وابستہ مت ہونا, عالموں سے رابطہ کرنا. ہدایت کی نظیر ہے. شجاع کے سلسلے میں بہادروں کو جمع کیا, مخلصوں کو جمع کیا, شب عاشور چراغ کو گل کر دیا تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ مخلص انسان ہی آپ کے ساتھ اگر ہے تبھی آپ کی تحریک کو کامیابی مل سکتی ہے. دھوکے بازوں کی بھیڑ جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن جو حالات ہیں, میں نے عرض کیا کہ مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, دشواریاں آتی ہیں, اور جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کے ساتھ میں پریشانیاں بھی اتنی ہی زیادہ, اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے, خلیل اللہ کہلاتے تھے, تو ان کا خداوند عالم نے کئی طریقے سے امتحان کیا. بچے کو کہہ دیا کہ جائیے وہاں پر جا کر وادی غیر ذیزر میں چھوڑ آئیے. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, حکم یہ ہو رہا ہے کہ اس کو جا کے بیابان میں چھوڑ آئیے. آج کا انسان کوئی قبول کرے گا؟ بہت سخت مرحلہ. حضرت ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جب نمرود سے مقابلہ ہوا تو آپ کو آگ میں پھینکا گیا, اور آگ میں یوں ہی نہیں کہ دفتن پھینک دیا گیا, بلایا گیا اور پھینک دیا گیا, نہیں. ایک میدان میں لکڑیاں جمع کی گئی, 9 مہینے تک لکڑیوں کا انبار جلتا رہا, اور اس کے سامنے ایک حجرہ بنایا گیا جس میں حضرت ابراہیم کو قید رکھا گیا, اور وہاں سے اس آگ کا نظارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے. یعنی ذہنی طور سے برابر ٹارچر کیا جاتا رہا کہ تمہیں اس آگ میں جلایا جائے گا. یہ سب امتحان. ایک بار انسان کو ایسے اٹھا کے ٹینڈر پھینک دیا جائے تو جو کچھ بیتنی ہے بیت جائے گی اس کے اوپر, لیکن نہیں, وہاں پہ یہ ان کو ایک طریقے سے مہلت بھی دی جا رہی تھی, اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, اور نمرود کی طرف سے بھی آزمائش تھی, اور پیغام تھا کہ تم پلٹ جاؤ ورنہ ہم جلا دیں گے, تمہارے پاس ٹائم ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ اتنا ٹائم ہے, کبھی بھی تم منحرف ہو سکتے ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم وہاں تک جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو, ہمارے اوپر بھروسہ ہے یا نہیں ہے, ہمارے اوپر توکل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. کیونکہ جو خدا پہ توکل کرتا ہے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا, پھر مشکلیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کی والدہ کا کتنا سخت امتحان ہے. ابھی نومولود ہے, کہا جا رہا ہے اس کو سر ایک لکڑی کی پیٹی میں رکھ کے اور دریا میں ڈالو. کون سی ماں ہے اگر خدا پہ یقین نہ ہو, خدا پر توکل نہ ہو, خدا پر بھروسہ نہ ہو, اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایمان کی قدرت عطا نہ کی گئی ہو, تو کون سی ماں ہے کہ اپنے نومولود بیٹے کو جس سے وہ محبت کرتی ہے اسے وہ ایسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دے. ہمت چاہیے, جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا امتحان. لیکن امام حسین علیہ السلام سے ہر طرح کا امتحان لے لیا گیا, ایک دو امتحان نہیں دیے گئے, کربلا والوں سے بہت سے امتحان لیے گئے. امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آ جاتے ہیں, مدینہ اور مکے کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, وہاں پہ فوجیں جمع ہونے لگتی ہیں اور فاطمہ کے لال کو محصور کیا جانے لگتا ہے, گھیر لیا جاتا ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی ولولہ اٹھتا تھا, کچھ آوازیں آتی تھیں تو جناب زینب فوراً بے چین ہو جاتی تھی اور جناب فضہ سے کہتی تھی, فضہ ذرا دیکھ کر آؤ کیا بات ہے. جناب فضہ جاتی تھی اور بتاتی تھی کہ فلاں سپہ سالار کا لشکر آیا ہے, یزید کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ہی یہ خبریں
بچوں کو پہنچتی تھی، بیویوں کو پہنچتی تھی، ان کے اندر بے چینی کا ظاہر سی بات ہے اضافہ ہونا مرتے کی بات۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اشتیاق تھا کہ کوئی ہمارا بھی آئے۔ ایک مرتبہ جب اصحاب کے مجمع میں ولولہ ہونے لگا، کچھ گفتگو ہونے لگی، تو جناب فضہ نے جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ دیکھو آپ کیا ہوا۔ جناب فضہ آ کے دیکھتی ہیں کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جا کے جناب زینب خبر دی، جناب زینب نے خدا عالم کا شکر ادا کیا، اور آپ ان کی یعنی مشتاق ہونے کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ جناب زینب نے جناب فضہ سے جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے سلام کہلوایا کہ جا کے میرا سلام کہہ دو۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے وہ سلام سنا اور جواب دینے کے بعد فرمایا کہ اہل بیت پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادی زینب میرے لیے، میرے ایسے غلام کے لیے سلام بھیج رہی ہے۔ یہ واقعہ اور بڑھتا رہا آگے۔ روز عاشور آیا۔ روز عاشور صبح سے وہ ہنگام، پہلے ہی مرحلے میں 50 سے زیادہ اصحاب و انصار شہید ہو گئے، چند لوگ باقی بچے۔ اس کے بعد میں ایک کے بعد ایک عزیز و اقارب میں سے مولا سے اجازت لینے آتا رہا، میدان میں جاتا رہا۔ تاریخ یہ کہتی ہے بس ایک آواز آتی تھی، کوئی کہتا تھا کہ میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے، کوئی کہتا تھا میرے آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کبھی آنکھوں میں ہاتھ رکھے ہوئے، کبھی کمر کو پکڑے ہوئے میدان میں جاتے تھے، کبھی اللہ کے دامن میں بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے جاتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ جناب علی اکبر کی لاش کو لانا چاہتے تھے۔ عجیب عجیب منظر کائنات نے اور دنیا نے امام حسین علیہ السلام و کربلا والوں کو دکھائے، لیکن ایک شہادت ایسی شہادت ہے کہ جس کو واقعی انسان جب سنتا ہے تو دل تڑپ جاتا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں میں رہ نہیں سکتے۔ وہ شہادت کس کی ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی جناب عباس کی۔ جناب عباس کی شخصیت وہ شخصیت تھی جس کی جنگ لڑنے کی تمنا دشمنوں سے دل میں رہ گئی۔ آج جانتے ہیں بچپن سے ہی جناب عباس نے یہ سن رکھا تھا کہ میرے دنیا میں آنے کا سبب جو ہے وہ میرے بابا کی وہ تمنا ہے کہ میں کربلا کے میدان میں امام حسین کی نصرت کے لیے جاؤں۔ جنگ صفین میں جب جناب عباس لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے مولا کائنات نے جناب عباس کو، جو چھوٹے تھے نوجوان تھے، ان کو واپس بلایا۔ لوگوں نے کہا، اصحاب نے کہا کہ تو بہت اچھی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں آپ واپس کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا میں نے عباس کو کربلا کے لیے جس بچے نے جنگ سے آگے بڑھ کے پوچھا کہ بابا مجھے کیوں واپس بلا لیا، میں اس جنگ کو فتح سے ہمکنار کر دے گا، اور باپ نے کہا ہو کہ نہیں تمہیں کربلا کے میدان میں جنگ لڑنی ہے، وہ کیسے جذبات لیے ہوئے ہوگا۔ ایک اور واقعہ ہے جو جناب عباس سے منسوخ کیا جاتا ہے کہ جب آپ مولا کائنات ایک یہودی کے بعد میں یہ کس طریقے سے تربیت کی، آپ یہ دیکھیں کیسے جنگ کے جوہر جناب عباس کو سکھائے ہیں کہ یہودی کے بعد میں نگرانی کرتے تھے مولا کائنات۔ ایک دن جناب عباس نے کہا اے بیٹا آج تم اس بات کی نگرانی کرو اور بہت ہوشیار رہنا، کوئی بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی تم سے آگے لڑ سکتا ہے۔ جناب عباس نے کہا نہیں بابا آپ فکر نہ کریں، جو جوہر آپ نے سکھائے ہیں مجھے سب یاد ہے۔ جناب عباس اس بات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آدھی رات گزرتی ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص باغ میں داخل ہو اور اس نے جناب عباس کو للکارا۔ جناب عباس نے اس سے جنگ شروع، لیکن جنگ میں وہ شکست نہیں پایا۔
جناب عباس برابر لڑ رہے ہیں لیکن اسے زیر نہیں کر پا رہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا اور وہ شخص جناب عباس کی پیشانی پر ایک ہلکا سا زخم لگا کر چلا۔ جناب عباس سے نکلنے کے بعد بیت شرف میں تشریف لائے، مولا کائنات نے شب کے حالات دریافت کیے تو جناب عباس فرماتے ہیں کہ بابا جان نصف شب گزرنے کے بعد ایک شخص آیا اور میرے اوپر اس نے حملہ کیا، میں نے اسے مقابلہ کیا لیکن آخر میں اس نے یہ زخم دے دیا۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے رات بھر تم سے لڑتا رہا ہوں، کوئی اور نہیں رہا، تمہارا بابا یہ مرتضیٰ تھا اور یہ زخم بھی میں نے تمہیں دیا کہ ریاض میں سیکھنا ہے۔ اس طریقے سے جناب عباس کو مولا کائنات نے جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ ایک واقعہ اور آپ کو یاد دلاؤں جس کے بعد میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب عباس کے دل میں کیا جذبات تھے۔ جب ضربت کھانے کے بعد مولا کائنات موت سے جنگ لڑ رہے تھے اور وصیتیں فرما رہے تھے تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات نے تمام اعزاء و اقارب کو جمع کیا اور اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام کو اپنے سرانے بلایا، ہر ایک کو بلاتے گئے اور اس کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے حوالے کرتے گئے اور کہتے گئے کہ آج کے بعد سے تمہارے امام حسن ہے، یہ حسن ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جناب ام کلثوم نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی عباس ایک گوشے میں کھڑے ہو کے رو رہا ہے۔ جناب ام کلثوم جناب عباس کے نزدیک جاتی ہے اور سوال کرتی ہے بھائی عباس ابھی تو بابا باحیات ہے، ابھی تو بابا زندہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب عباس فرماتے ہیں اے ام کلثوم آپ نے نہیں دیکھا ان کے بابا نے سب کے لیے وصیتیں کی اور سب کا ہاتھ امام حسن کے حوالے کیا لیکن میرے سلسلے میں کوئی وصیت نہ کی۔ بس یہ آواز یہ بات مولا کائنات تک پہنچی۔ مولا کائنات نے عباس کو بلایا، اے عباس یہاں آؤ، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں امام حسین کو بلایا، کہا اے عباس تمہارا ہاتھ میں حسین کے حوالے نہیں کرتا ہوں، اس حسین کی ہمیشہ حفاظت کرنا، کربلا کے میدان میں تمہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ جناب عباس کے دل میں جناب عباس کے ذہن میں یہ سارے واقعات موجود ہیں لیکن کربلا میں روز عاشور جب امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں تو امام حسین مختلف انداز سے جناب عباس کو اجازت دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تم تو بنی ہاشم کے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے لے دوں، تم تو علمدار لشکر ہو، تمہیں کیسے لے دوں۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب جناب عباس آئے اور کہا کہ آقا مجھے اجازت دے دیجئے، اب امام حسین کیا کہے، اور خود ہی جناب عباس نے کہا کہ اب تو لشکر میں کوئی باقی نہیں ہے، اب تو میں کسی کی سرداری نہیں کر رہا، اب تو مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا لیکن قدرت کا انتظام ایک مرتبہ خیال حسینی سے ننھے بچوں کی اللہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے اے بھیا عباس، اے بھیا عباس یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ کہا عباس ایسی حالت میں تم لڑنے کے لیے جاؤ گے؟ ارے دیکھو ان بچوں کے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ جناب عباس علیہ السلام نے سر جھکا دیا، خیمے کے نزدیک آئے، آواز دی اے سکینہ جاؤ مجھ لے کر آؤ، میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، خوشی اور امید کی ایک لہر آ گئی کہ اب میرا چچا عباس پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ سارے بچوں کو جمع کرنے کے بعد میں جناب عباس کے حوالے کی
جناب عباس مسجد لے کے چلے. جناب سکینہ منتظر ہے, دیکھ رہی علم جا رہا ہے. جناب عباس نہر فرات تک پہنچے, گھوڑا دریا میں ڈال دیا, مشک بھری, چلو میں پانی لیا, اپنے لبوں تک لائے. لیکن دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ عباس نے وہ پانی جھنڈا کے دریا کے منہ میں مار دیا, اور ایک شعر پڑا جس کا مطلب یہ تھا کہ اے نفس, تو چاہتا ہے کہ بغیر اپنے آقا کے پانی پی لے, ارے تجھ پر بھائی ہو, جب تک ادھر کے بچے پانی نہ پیلیں گے, جب تک میرا آقا پانی نہ پی لے گا, عباس پانی نہیں پی سکتا. بس کری لے کر چلے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے, بچے امیدوار ہوئے, لیکن ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ علم میں لرز پیدا ہوئی. ادھر کیا ہوا, ایک شخص نے جناب عباس کا ایک بازو ختم کر دیا. جناب عباس نے علم کو دوسرے بازو سے تھاما اور آگے بڑھے. جناب سکینہ بچوں کی امیدیں اور بڑھتی رہی. ایک مرتبہ پھر علم میں ایک خطرات پیدا ہوئی. واقعہ کیا ہوا کہ ایک دوسرے شخص نے جناب عباس کا دوسرا شرط ختم کر دیا. جناب عباس نے مجھ کو سینے سے تھاما, آگے بڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ اور مولا نے ایک تیر ایسا چلایا کہ مشق سکینہ میں بے وقت ہو گیا, سارا پانی بہ گیا. جناب عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ پلٹ دیا, دریاب کی طرف بڑھنے لگے. لیکن یکایک کیا ہوا, ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگا. اندازہ لگائیے, تصور کیجیے, دونوں ہاتھ نہیں ہے, آنکھ سوکھی ہے, پانی کس طریقے سے اس امید سے لینے کے لیے جا رہے ہیں, اور آنکھ میں تیر پہ وقت ہو گیا. ذرا سی گند ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ تیر کس طریقے سے ہاتھ میں پہ وقت ہوا ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. جب کوئی گند آنکھ میں جاتی ہے تو انسان ہاتھ سے مر کے اس گند کو باہر نکالنا چاہتا ہے. عباس کے حالات سزا ہو چکے ہیں. چاہا خدا جناب عباس ایک عالم کو خواب میں بتاتے کہ اس وقت میں نے چاہا اپنے سر کو جھکاؤں, دونوں گھٹنوں سے اس تیر کو نکالوں, لیکن میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ایک گھوڑ میرے سر پر پڑا. بس میں گھوڑے سے نیچے آیا. آپ تصور کیجیے, جب کوئی انسان کسی اونچائی سے, کسی بلندی سے نیچے آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیتا ہے. آنکھ میں تیر بے وقت ہے. عباس گھوڑے سے نیچے آئے, آواز دی, اے آقا میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے پاس پانی. اللہ